اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب صحافی حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہم جیسے فقیر بندے کو آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں ادھر آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ 18 جون 2022 کی پہ گورنمنٹ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے کہ کوچی نام کے ایک سرغنہ ہیں، وہ سابق پرائم منسٹر عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں وہ کوچی ہوں جو آپ کے سامنے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس تھریٹ لیٹر کے 2 دن بعد انٹیلیجنس اداروں نے مجھے اٹھایا، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، ہر زاویے سے انہوں نے انویسٹیگیشن کروایا، کچھ عرصہ میں ان کے ساتھ پاس تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے رہا کر دیا، گھر پہ چھوڑا، معافی مانگا، ٹھیک ہے۔ 20 جون کو انہوں نے مجھے اٹھایا، اپنے تحویل میں رکھا۔ اس کے بعد ساری ایجنسیوں نے مجھ سے انویسٹیگیشن کر کے مجھے باعزت طور پہ اپنے گھر پہ پہنچایا کہ بھائی آپ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے فون کا بھی فرانزک کیا انہوں نے، میرا بھی کیا۔ اس کے بعد سارا معاملہ میں نے کیا، بولا کہ ختم ہوا ہے۔ تھوڑا سا میرے زبان میں کوچی ہوں، اردو میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ تفتیش کے بعد انہوں نے چھوڑا، میں نے کہا کہ بات ہی ختم ہوئی ہے۔ 4 نومبر کو مراد سعید نے ایک پریس کانفرنس کیا، پھر انہوں نے یہ نام لیا کہ ایک بندہ ہے، افغانی ہے، ایک گروہ کا سرغنہ ہے۔ میرا آپ لوگوں کے میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں کہ وہ سرغنہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ابھی اپنا انٹروڈکشن آپ کے سامنے کروں گا کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ میں 1982 سے پاکستان میں رہتا ہوں۔ ایک گھر میرا اسلام آباد میں ہے اپنا، ایک گھر میرا پشاور کے پوش علاقے میں۔ میں ایک بزنس مین ہوں، میرا 15 بچے، ٹھیک ہے۔ میں افغان ہوں، میرا 15 بچے۔ شکر الحمدللہ میرے بچے ابھی بھی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں۔ ایک میرا بیٹا ہے میرے سامنے جو ہے، انہوں نے GIA سے جیمالوجی کیا۔ دوسرا بیٹا جو ہمارا ہے، انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشن PCS کیا ہے۔ جو تیسرے میرا بیٹی ہے، وہ آپ کے کام سے وابستہ ہے، وہ ابھی فارغ ہو رہا ہے جرنلزم سے۔ چوتھی بیٹی جو ہمارا ہے، وہ میڈیکل کالج میں ہے۔ میرا افغانستان میں مائننگ کا کاروبار ہے، میرا اپنا بزنس ہے۔ 54 کلومیٹر پہاڑ کرومائٹ کا میرا اپنا ہے الحمدللہ۔ میں نے پاکستان کی اکانومی میں بہت کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ہمارا پیسہ جو ہے ادھر پاکستان میں ڈالر میں آ جاتا ہے۔ میں ایک بزنس مین ہوں، اگر میں کوئی دہشت گرد ہوتا تو 29 تاریخ پہ میں عمرے سے آیا ہوں، یہ میرے پاسپورٹ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ دکھاتا ہوں کہ میں یہ سٹیم ہے کہ میں عمرے پہ گیا تھا اور میں آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے برسل کا یوروپ گیا تھا۔ ایک دہشت گرد کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے چکر لگا دے؟ پھر ایجنسیوں نے مجھے کلیئر کیا، بعد میں پریس کانفرنس میں یہ تھریٹ ابھی میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے جان کے لیے خطرہ ہے۔ میں مراد سعید کے 1 دن بعد ایک پریس کانفرنس کرانا چاہتا تھا، لیکن میرے یہاں آنے تک کیونکہ اتنا رسائی نہیں تھا، میں 4 دن میں ادھر آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ تو ابھی میرا خان صاحب سے، مراد سعید سے، KPK کے وزیر اعلیٰ سے، جتنے بھی یہ لوگ ہیں جس کو یہ رپورٹ کسی نے دیا تھا، مجھے وہ بندہ چاہیے۔ یہ بندہ لا کر میرے سامنے بٹھا کے، جس طرح میں پریس کانفرنس کرتا ہوں، کس کے کہنے پہ؟ ایک معزز، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں،
میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں، میں اپنے کوچی قبیلے کا سربراہ ہوں، 51 قبیلے ادھر، میں ان کا جرگہ بھی کرتا ہوں، ان کے سسٹم۔ اب بھی میرا ڈیمانڈ کیا ہے ان سے کہ خان صاحب آپ ایک لیڈر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ ان کے نہ سنیں۔ میرا یہ ڈیمانڈ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ایک آزاد ادارہ ہے، کہ ایک آزاد انویسٹیگیشن ہم پہ بنا دے۔ اگر میں مجرم ثابت ہوا تو میں کوچی ہو، سمپل آدمی ہو، تاریخ پہ تاریخ نہیں دینا، سپریم کورٹ کے سامنے مجھے پھانسی دے دے، ورنہ مجھ کو تکلیف ہوئی، میرے بچوں کو تکلیف ہوئی، میرے خاندان کو تکلیف ہوئی۔ دو راستے ہیں خان صاحب، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پٹھان ہیں، ٹھیک ہے، مراد سعید بھی پٹھان ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، خان صاحب کی عزت کرتا ہوں۔ دو راستے ہیں، سپریم کورٹ کے راستے پہ ہمارے ساتھ چل جاتا ہے یا پشتون کی جرگے کے ذریعے۔ میں پشتون کی جرگے کے لیے بھی تیار ہوں، میرا قبیلہ ہے، پشتون جرگہ ان کو پسند ہے۔ سپریم کورٹ سے میرا یہ درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک آزاد کمیشن بنائیں، آپ ایک GIT بنائیں، مجھے انویسٹیگیٹ کریں۔ ابھی اس تھریٹ کے بعد میرے جان کو خطرہ ہے، میرے بچوں کو خطرہ ہے۔ میں ریاست پاکستان سے، میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، میں حکومت پاکستان سے آرٹیکل 184-3 کے تحت اپنا تحفظ کا تقاضا کرتا ہوں۔ اگر سپریم کورٹ پاکستان کی حکومت ہمیں یہ تحفظ نہیں دے سکتے تو آپ صحافی حضرات کے سامنے میں انٹرنیشنل فورم پہ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے جان کو خطرہ ہے، ہمیں تحفظ فراہم کر دیں۔ الحمدللہ میرا اتنا بزنس ہے کہ 200-300 لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ اپنے MBC کابل میں ہیں، ان سے کنفرم کر لیں کہ میں کون ہوں۔ میں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے، دونوں ملکوں کے روابط بنانے کے لیے میں نے اہم کردار ادا کیے، ایک پول کی حیثیت میں نے ادا کیا ہے۔ 40 سال سے میں ادھر رہتا ہوں، 40 سال سے میرا 15 بچے کچی سے لے کر یونیورسٹی تک، میں کیسا دہشت گرد ہو سکتا ہوں؟ دہشت گرد تو وہ ہو سکتا ہے جس کو پیسوں کی ضرورت ہو، جس کی چیز کی ضرورت ہو۔ الحمدللہ اللہ نے گھر دیا ہے، اللہ نے عزت دیا ہے، اللہ نے بچے دیا ہے، وہ سارے پاکستانی، میرا بیٹا پاکستان میں پیدا ہوا ہے، انہوں نے یہاں پڑھا ہے، تو میں ادھر کھاتا ہوں، ادھر پیتا ہوں۔ میں وہ جو مجھ پہ دعویٰ ہے، میں عاذر ہوں۔ ابھی جو ہمارے بزنس کو جو نقصان پہنچ گیا ہے، میرے عزت کو جو نقصان پہنچ گیا ہے، میرا تقاضا ہے عدالت عظمیٰ پاکستان سے، سپریم کورٹ سے، کہ بھئی یا مجھے باعزت طریقے سے یا میرے گردن میں رسی باندھ دے۔ میں اس بات کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، لیکن میں ایک بار پھر حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کر کے کہ 184-3 کے تحت ہمیں تحفظ فراہم کرے، کیونکہ اس طرح آپ صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ یہ چیز آ جائے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ اس طرح بندوں سے کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کے سوالات کی جواب کے لیے تیار ہوں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لیٹر آپ کو، پہلے تو آپ نے اپنا صحیح نام نہیں بتایا۔ میرا نام ہے نور رحمان کوچی، میں کوچی قبیلے کا سربراہ ہوں۔ ادھر پاکستان میں ہمارے ساتھ 51 ہمارا اپنا جو قبیلے، افغانستان میں جتنے لوگ رہتا ہے اس میں 25% لوگ کوچی ہے، ٹرائبل کا ہے۔ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں۔ خوشی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لیٹر کس ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہے تو اس محکمے کو آپ نے تھرو کورٹ عدالت ذریعے نوٹس بھیجا کہ انہوں نے اپنا کیوں نجائز اٹھایا، اور ابھی آپ مزید جو یہ حکومت سے رہتے ہیں آپ وہاں پہ KP کے تو KPK میں آپ نے نہیں اپلائی؟ انہوں نے غیر قانونی مجھے اٹھایا، ٹھیک ہے، نہ کوئی
مجھ سے میں نے عدالت کا ریکویسٹ کیا ہے، اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں تو غریب بندہ ہوں، میرا تو اتنا اثر رسوخ نہیں ہے یہاں آنے تک کہ ہمارا آواز آپ دنیا تک پہنچائے، آپ سپریم کورٹ تک پہنچائے۔ ابھی میں حاضر ہوں، میں نے تو کہا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کیا ہے، بات ختم ہوئی ہے۔ جب بعد میں 4 تاریخ میں پریس کانفرنس میں یہ بات آ جاتا ہے تو میں مجبور ہو گیا۔ آپ نے مراد سعید نے آپ کا نام لیا ہے، کیا مراد سعید کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں یا کریں گے؟ میرا ادھر کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ میں افغانی ہوں، صحیح ہے، میرا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ بھائی آپ نے مجھ پہ دعویٰ کیا ہے، 2 راستے ہیں، سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے یا پشتون کی جرگی کے ذریعے میں آ جاتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوں کہ آپ آ جائیں۔ اگر میں ملامت ہو جاؤں تو جو سزا حکومت کا ہے، عدالت کا ہے، میں ان کے لیے تیار ہوں۔ اگر انہوں نے جھوٹا الزام لگا دیا تو پھر وہ میں عدالت میں بتاؤں گا، میں وہاں وہ ڈیمانڈ کروں گا۔ فوجی صاحب، جب آپ کو ایجنسیز نے کلیئر کر دیا ہے، ساری ایجنسیز نے آپ کو کلیئر کر کے گھر بھیج دیا ہے، چھوڑ دیا ویسے طریقے سے، تو اس کے بعد آپ کورٹ جا سکتے ہیں، آپ کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا کہ بات ختم ہوئی، ٹھیک ہے، ابھی میں کورٹ کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے تو کہا کہ ایجنسی نے مجھے کلیئر کر دیا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات ختم نہیں ہوتا، ایجنسی نے مجھے کلیئر کیا، بات ختم ہوئی ہے، جب بات ختم نہیں ہوا 4 تاریخ پہ دوبارہ انہوں نے یہ کہا تو ابھی میں سپریم کورٹ کے لیے آیا ہوں۔ کوچی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ جان سے خطرہ ہے، تو آپ کہتے ہیں مراد سے اپنی سعودر سے، تو کس سے جان سے خطرہ ہے؟ کسی ایجنسی سے جنہوں نے اٹھایا تھا، آپ ان سے نہیں رابطہ کرتے، آپ ان کو نہیں بتا رہے؟ میرے جان کو ابھی جب میں اسکرین پہ آ گیا ہوں تو اس سے بات تو خطرہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے، پہلے اگر نہیں تھا تو آپ بھی تو ہے، کیونکہ وہ تو مجھے نہیں چھوڑاتا ہے۔ 2 راستے ہیں، کون سی راستے پہ ہمارے ساتھ جاتا ہے، میں حاضر۔ نہیں، کچھ جو آپ کو تھریٹ لیٹر جاری کیا گیا، آپ کو اٹھایا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا، مراد سعید نے اس کے بعد آپ پہ الزام عائد کیا کہ جی آپ جو ہیں وہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستی یاری، کس بنا پر تحریک انصاف والے جو ہیں وہ آپ کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ کہ بھی کہ ان کی حکومت ہے، آپ کلیئر ہو گئے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو کلیئر کر دیا گیا اور اس کے بعد آپ پر الزام لگا رہے ہیں؟ ان کو تو ان سے آپ پوچھ لیں کہ وہ جواب وہ دے دے کہ ایجنسیوں نے مجھے کلیئر کیا، بعد میں کیوں میرا نام لے رہا ہے؟ انہوں نے تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیا، میں تو حاضر ہوں، میں تو ایسے نہیں جاؤں گا، میں تو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت تک بیٹھ جاؤں گا جب تک مجھے انصاف نہیں ملا۔ میں نے تو کہا کہ ایجنسیوں نے مجھے اٹھایا، بات ختم ہو گیا، ابھی جو دوبارہ نے انہوں نے کیا تو میں مجبور ہوئے، میں نے کہا کہ بس چند دن کے معاملہ تھا، ختم ہو گیا، جب ختم نہیں تو ابھی میں مجبور ہوں کہ میں سپریم کورٹ کے پہ جاؤں۔ مراد سعید نے آپ کا نام کیوں لیا، یہ بات انہوں نے پوچھی تھی کہ آپ کا تعلق کہیں رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں، میرا پی ٹی آئی کی نہیں، میرا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے، میں کیونکہ میں افغانستان کو، میرا اس سیاست میں کوئی کام نہیں ہے۔ سن لے نا۔ ہاں،